بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ جس طرح کا ہمارا عقیدہ ہے دعا کے بارے میں، تو اس طرح بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، اللہ کے بارے میں۔ تو میں ان میں سے کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے کافی بات کر چکا ہوں دعا پر، کہ عربی میں تو دعا کا معنی پکارنا ہے۔ جب کہیں گے کہ دعا مانگنا، تو پھر دعا کا معنی مانگنا بھی ہے، تو مانگنا بن جائے گا یہ۔ تو بہرحال دعا کا قرآن کی آیات کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا معنی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ مگر جو ہمارا تصور ہے، جس پر ہم چل رہے ہیں، اگر یہ ہو تو پھر کیا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے اسے اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے، اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، تو پھر دعا کے کچھ معنی ہی نہیں رہتے۔ اگر اٹل ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے اٹل ہے، تو کوئی معنی ہی نہیں پھر دعا کرنے کے۔ مثلا ایک شخص کے متعلق پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے، اب اس کے لیے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دعائیں کریں، قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، جو فیصلہ بدل سکتا ہے، یعنی کہ پھر تو اٹل نہ ہوا۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لکھا بدل جاتا ہے، پھر تو لکھا ہوا اٹل تو نہ ہوا۔ خواہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے بدلے، لکھا ہوا، اگر لکھا ہوا پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں اٹل ہے، وہ اٹل تو نہ ہوا۔ یا دعا میڈیسن کھائی یا دعا کروا لی کسی سے یا خود کر لی، اس سے بدل گیا، پھر تو وہ اٹل نہ ہوا، اور اٹل نہیں کہلا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عقیدے کی روح سے خود اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ پہلے اس نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا اللہ کہ اگر اس شخص نے یا اس کے متعلقین نے ہم سے درخواست کی تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ وہ اٹل فیصلہ لکھا ہے فلاں بندے کے بارے میں، تو چھوٹا سا بریک سا پہلے ساتھ اللہ نے اور بھی لکھ لیا کہ اگر اس نے یا اس کے گھر والوں نے اس میں مجھ سے مانگا، درخواست کی، تو پھر میں بدل لوں گا۔ پتہ نہیں وہ بریک سا کہیں ساتھ لکھا ہوگا، اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ اور اگر یہ خاموش رہے، انہوں نے نہ کچھ لکھا نہ کچھ مانگا مجھ سے، تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، جو ہے وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ مر جانا ہے تو مر جائے گا۔ سوچئے کہ اللہ کے متعلق اس قسم کے تصور سے کیسے اشکال لاحق ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا تصور قائم ہوتا ہے، تو پھر اٹل کا کیا ہے؟ اس کے ساتھ کتنا کچھ بریک اور بھی لکھا ہوا ہے، یہ کر لے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لے گا، پھر اٹل کیا ہوا؟ تو میرے بھائیو، یہ بات میں صرف سر دست کہنا چاہتا تھا کہ یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، اٹل کیا چیز ہے جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو جو تبدیل ہو جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ بہت میں عرض کر چکا ہوں، ان چیزوں کا آگے بھی کرتا رہوں گا کہ اٹل ہے، اٹل کیا چیز ہے، اور آگے جو بدل جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ سب کچھ اس کا عرض کر چکا ہوں کہ بندہ ہے، اس کے بارے میں اٹل یہ ہے کہ ہم نے اس کو عقل دے دی، ارادہ اور اختیار دے دیا، آگے اس کی اپنی مرضی، یہ اٹل چیز ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اب ورد مذاہب سے کسی کو بے عقل نہیں کر سکتے، وہ رہے گا، عقل رہے گی، ارادہ اور اختیار اس کا رہے گا، یہ اٹل چیز ہے۔ آگے اس نے خود اس کا آگے انتخاب کرنا ہے، وہ چیز جو اس نے کرنا ہے وہ نہیں لکھا ہوا پہلے، وہ اٹل نہیں ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے، پھر ہی آپ کا حساب کتاب۔ سر دست یہ میں بتانا چاہتا کہ جو مروجہ دعا کا ہمارا تصور پایا جاتا ہے، اگر یہ ہے تو اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ ہمارا تصور کیسا بنتا ہے۔ تو میں صرف یہ ایک بات عرض کرنا تھی، آگے بھی انشاءاللہ کروں گا۔ تو بس آپ سے التماس ہے، آپ اس حق کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میرے مددگار بن جائیں۔
آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، آپ کی مہربانی.